کروڑ انسانوں پر اسلام نافذ کریں گے؟ یہ عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم ملتان میں آسودہ خاک ہیں، یہ ان کا کہا ہوا فکرہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا اتنا سا ملک ہے، 4 صوبے ہیں، ایک صوبہ ناراض، امن و امان کی شکل لیاقت صاحب آپ کو بتا چکے، تعلیم کا جو نظام ہے وہ آپ کے سامنے، امن و امان کی صورت آپ کے سامنے، یہ بجلی جو جل رہی ہے آپ کے سامنے، اس کا جو بھاؤ تاؤ آئے گا آپ کے سامنے، آپ کی ملیں بند ہو رہی ہیں، آپ کے دریا خشک ہو رہے ہیں۔ ہندوستان آپ کا ازل کا دشمن ہے، میری یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ امن کی آشا یہ فضول بکواس ہے، اس پر اعتبار نہ کیجیے گا۔ اگر ہندوستان نے دوست بننا ہوتا، تو وہ کشمیر میں 7 لاکھ فوج نہ اتارتا اور میری ہزاروں کشمیری بہنوں کے سر سے دوپٹہ نہ کھینچتا۔ وہ آپ کا دشمن ہے، اس نے نفسیاتی طور پر بھی آپ کو مارا، ثقافتی طور پر بھی آپ کو مارا، اور اب بھی دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ آپ کے دریا خشک، آپ کی نہریں خشک، ٹیل پر پانی نہیں پہنچ رہا، آپ کی فصلیں نہیں ہو رہی۔ اگر یہی صورتحال رہی، امن کی آشائیں ایسی رہیں، تو خدا معاف کرے، میں بڑا بھیانک نقشہ دیکھتا ہوں۔ اور ایک اور بات پوچھتا ہوں دوستوں سے کہ بگیار ڈیم بن گیا، 90% کام اس پر ہو گیا۔ جماعت علی شاہ کہتا ہے کہ اب اگر ہم UN میں بھی جائیں، ورلڈ بینک میں بھی جائیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ناجائز طور پر اگر 90% ایک عمارت بن گئی ہے اور میں نے بننے دی اور نہیں روکا، تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ یا تو میں بے وقوف اور پاگل تھا، یا میں کرپٹ تھا کہ میں نے ہندوستان سے رشوت لے کر خاموشی اختیار کی کہ بنائی جاؤ۔ جدو 90% بن جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت پھر تمہیں نہیں روک سکتی۔ باتیں بہت ہیں کرنے کی، لیکن کیا کروں، واپس بھی جانا ہے، پتہ نہیں پہنچتا ہوں کہ نہیں پہنچتا۔ صبح بھی کچھ سخت باتیں کر آیا ہوں، ابھی تک تو لیاقت صاحب بیٹھے ہیں، ورنہ میں سخت باتیں کرتا۔ اب وہ حاکم ہیں، کیا کروں۔ تو خواتین و حضرات، ملک میں اپنے بچوں کو جو ایک باپ اور ماں اپنی اولاد کو بہترین تحفہ، قیمتی ترین تحفہ دے سکتی ہے، وہ بہترین تعلیم ہے۔ بھلے آپ ایک وقت کا فاقہ کاٹ لیں، بھلے آپ 2 دن بیوٹی پارلر نہ جائیں، لیکن وہ خرچ اپنے بچے پر کر دیں، اس کی تعلیم پر کر دیں۔ یہ وہ پودا ہے جو آپ لگائیں گے، جب تناور ہوگا تو اس کا پھل بڑا میٹھا ہوگا، آپ کے لیے بھی، میرے ملک کے لیے بھی، اور ان شہداء کے لیے بھی جنہوں نے 23 مارچ کے بعد اپنے سر کٹا دیے، اپنے سروں کی چادریں چھنوا دیں، ماؤں نے اپنے بیٹے شہید کروا دیے، بہنوں نے اپنے بھائی لٹا دیے۔ یہ خراج عقیدت ہوگا ان شہیدوں کو، ان غازیوں کو جنہوں نے 23 مارچ کے بعد پاکستان بنانے کے لیے جد و جہد کی کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں۔ یہ جب پڑھ لکھ جائیں گے پھر نظام بدلے گا۔ نظام 2 طرح سے بدلتا ہے، ایک خونی انقلاب ہوتا ہے اور ایک خاموش انقلاب ہوتا ہے۔ آپ خونی انقلاب کا نام دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ وہ ماؤ جانتا تھا یا چیئرمین یا کامریڈ چوین لائی جانتا تھا کہ خونی انقلاب کیا ہوتا ہے۔ انقلاب کوئی ٹی پارٹی نہیں ہوتی کہ چائے کی پیالی میں نے آپ کو پیش کر دی اور آپ نے مجھے پیش کر دی۔ انقلاب میں سر جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں۔ خاموش انقلاب تعلیم سے آتا ہے۔ میں آپ سے آخری بات کہہ کے اب گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ کا حال یہ ہے اس ڈیموکریسی کا کہ 10 قیدیوں کو ایک لائن میں کھڑا کر لیا جاتا ہے اور ان کے سامنے 3 آدمی لائے جاتے ہیں، اور قیدیوں کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ ان میں سے اپنا سپرنٹینڈنٹ چن لو، رہنا تمہیں جیل میں ہی ہے،
کس کو سپرڈنٹ بنانا چاہتے ہو؟ آپ سوچتے ہیں کہ بندہ شکلوں مولوی جا لگتا شاید رحم دل ہوئے، آپ اس کو چن لیتے ہیں، وہ بہت بڑا جلاد نکلتا ہے، آپ پھر ماتھا پیٹتے ہیں مر گئے مر گئے مر گئے، پر 5 سال کوئی آپ کو نہیں پوچھتا کہ مرے ہو کہ زندہ ہو۔ 5 سال کے بعد پھر وہی بات، وہی شناخت پریڈ، وہی 4 بندے سامنے، اور وہی قیدیوں سے یہ پوچھنا کہ اپنا سپرڈنٹ چن لو۔ جب پڑھ لکھ جاؤ گے تو آج یہی وعدہ، اتنے بندے ہی وعدہ کر لیں کہ نہ برادری کے نام پہ ووٹ دیں گے، نہ کسی جماعت کی ایسے ہی حمایت کریں گے، چاہے اس کا لیڈر کتنا ہی کرپٹ ہو یا کتنا ہی بے ایمان ہو۔ آپ ایک دیانتدار انسان کا پیچھا کریں گے اور اس کو سپورٹ کریں گے، اس کو ووٹ دیں گے، تب جا کے سال ہا سال کے بعد اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ میرے جیسا ایک مقرر تھا، تقریر کرنے کا بڑا شوق تھا اسے، اور دنیا اسے ہوٹ کیا کرتی تھی، اور وہ اور اچھل اچھل کے تقریریں کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی بیچاری سامنے بیٹھی، گھر جا کے دونوں کی خوب لڑائی ہوتی، کہتی کہ بے وقوف، ساری دنیا تجھے ہوٹ کرتی ہے اور تو بڑا اچھل اچھل کے تقریریں کرتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، وہ تو مجھے سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں۔ اور کیا بے وقوف آدمی، تجھے پتہ ہی نہیں، تو ہوٹ ہوتا ہے وہاں۔ پھر اب کیا کرے؟ اس نے کہا، بیوی نے ایک حل نکالا، اس نے کہا کہ میں سامنے کی سیٹ پہ بیٹھ جایا کروں گی، جب تو پٹڑی سے اترنے لگے گا، یہ ولایت کی بات ہے، تو میں یوں کر کے فلائنگ کس کر دیا کروں گی، تو سمجھ لینا اور تقریر ختم کر دینا۔ کہنے لگا اے ٹھیک ہے، اے تو معمولی گل ہے۔ اب وہ لگ گیا تقریر، یہ ادھر بیوی نے یوں کیا اور وہ چپ کر کے جا کے بہ گیا۔ دوستوں نے 1 دفعہ دیکھا، 2 دفعہ دیکھا، 3 دفعہ دیکھا، آخر پوچھا کہ پاگل، تیری بیوی خوش ہو کے تجھے فلائنگ کس کرتی ہے اور تو تقریر بند کر دیتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں پنڈو نہیں آیا۔ انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ کہنے لگا کس کے سپیلنگ کیا ہوتے ہیں؟ اس نے کہا KISS۔ تو اس نے کہا کیا بنا؟ کیپ اٹ شارٹ اسٹوپڈ۔